کہ 10 سال کے بعد اگر کوئی بچہ نماز کے وقت میں اگر وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ جو ہے گھر کے لیے منحوس ہے۔ کیسے آپ کے گھروں میں برکتیں نازل ہوگی؟ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کی بچی نماز نہیں پڑھ رہی، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، اور آپ جو ہے ماشاءاللہ جبے خبے میں ہیں، آپ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اولاد بے نمازی ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ نماز کے وقت میں وہ کہاں جاتے ہیں، جماعت میں تو نظر نہیں آ رہے۔ کتنے ایسے ہم مصلیوں کو دیکھتے ہیں، وہ تو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن ان کے 4-5 بچے کہاں ہیں نماز کے وقت میں؟ اگر دوسری جگہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ اے بیٹے دیکھ فلاں مسجد ہی میں تو نماز ادا کر، کوشش کریں انہیں بولیں تاکہ آپ کی جو ہے نگرانی آپ کے بچوں کے ساتھ جو ہے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں آج ہمارے مساجد کا حال کیا ہے؟ ہم شکایتیں تو کر رہے ہیں کہ فلاں مسجد جو ہے ہم سے چھن گئی، فلاں مسجد خطرے میں ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، تو شکایتیں تو ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے ٹھیک ہے فکر بھی کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن کیا آپ کی فکر آپ کے محلے کی مسجد کے ساتھ ہے؟ کیا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وضيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة محترم حاضرین جمعہ، قوم کے بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم مسلمانوں کو بہت سارے کام کرنا ہے، ان میں سے ایک اہم کام یہ ہے جو انتہائی ضروری کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے مساجد کو آباد کریں، مسجدوں سے
اپنا دل لگائیں، مسجدوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال ہمارے وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے، خاص کر مساجد کو لے کر کے ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں، اس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ تو آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہمارے مسلمان مسجدوں سے رشتوں کو مضبوط نہیں کریں گے اور اپنا تعلق اگر مسجدوں سے نہیں جوڑیں گے تو پھر ہمارا حال بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے اندلس اور دوسری جگہ جب مسلمان مسجدوں سے دور ہو گئے تو وہاں کی حالت ہوئی۔ آپ شاید یہ بات سنے ہوں گے کہ اندلس اور دوسری جگہوں میں مسلمانوں کو جو زوال آیا، مسلمان جو وہاں کے حکمران تھے، بادشاہ تھے، جب ان کے ہاتھ سے حکمرانی چھن گئی، بادشاہت چھن گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہاں کے مساجد کے اندر مساجد کو جو ہے وہ جوے کے خانے بنا دیے گئے، شراب کے اڈے بنا دیے گئے، گھوڑوں کے باندھنے کے استبل بنا دیے گئے۔ آج بھی قرطبہ اور دوسرے جو شہر ہیں اندلس کے اندر اس بات کے شاہد ہیں کہ وہاں کے مساجد کا کیا حال ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج کے حالات میں ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم ہمارا تعلق مسجد سے جوڑیں، ہمارے دلوں کو ہمیشہ مسجدوں سے لگانے کی کوشش کریں۔ آپ نے بار بار یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جن 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ ملنے والی ہے، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جگہ پائے گا جس آدمی کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ فلاں آدمی کا دل وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے؟ آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو تو آپ یہ دیکھو گے کہ وہ آدمی اپنی جماعت جو ہے وہ مسجد میں ادا کرے گا، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے گا، جماعت کا اہتمام کرے گا، اور یہ کوشش کرے گا کہ پہلی صف میں نماز ادا کرے، کیونکہ فضیلت ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو آدمی پہلی صف میں نماز ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح بار بار وہ مسجد آتا جاتا رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جو ہے دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ بار بار مساجد کا رخ کر رہا ہے، مسجد کو آ رہا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں فَأَشْهِدُ لَهُ بِالْإِيمَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔
تو ایمان والا ہے وہ آدمی جو آدمی بار بار مسجد اس کا آنا جانا لگا ہوا ہے، نمازوں کو آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے مساجد سے تعلق۔ اور اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اے لوگو جب بھی تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو وہاں کے باغوں سے تم کیا کرو، وہاں کے باغوں سے فائدہ اٹھاؤ، وہاں روحانی غذا حاصل کرو۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلق الذکر، جہاں بھی ذکر کے مجلسیں لگتی ہیں، خاص طور پہ ذکر کے مجلسیں کہاں لگتی ہیں؟ مساجد میں لگتی ہیں۔ تو مسجدوں کے اندر اگر کوئی بھی علمی حلقہ ہو رہا ہے، مسجد کے اندر کوئی بھی درس ہو رہا ہے، مسجد کے اندر درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام ہو رہا ہے، یا کوئی بھی جو ہے حلقہ چل رہا ہے مسجد کے اندر، تو وہاں بیٹھنا اور وہاں سے فائدہ اٹھانا، یہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں چرنے کے برابر ہے، یعنی روحانی غذا حاصل کرنے کے برابر ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمارا تعلق جو ہے مسجدوں سے گہرا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا تعلق مسجدوں سے گہرا نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ یہ جو مساجد ہیں جن کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، اس کو آباد کر کے، مسجدوں کی حفاظت کب ہوگی؟ جب آپ مسجدوں کو آباد کریں گے تو سب سے بڑی اس کی حفاظت ہے۔ اب تو اللہ تبارک و تعالی ان مساجد کی حفاظت کرے گا ایمان والے بندوں کے ذریعے سے، جب بندے جو ہے ان مساجد کو آباد کریں گے۔ ورنہ میرے بھائیوں، صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہو سکتی ہے، جیسا کہ آج کل ہم ہمارے وطن عزیز کے اندر مساجد کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا تعلق جو ہے مسجد سے اگر ہو گیا اور بار بار ہم جو ہے مسجد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسجدوں سے اگر ہم محبت کر رہے ہیں، تو اس کے اتنے فائدے ہیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ میں چند فائدے آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں، آپ ان فائدوں کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ ان فائدوں کو سننے کے بعد آپ کے اندر جو محبت ہے مساجد سے، انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، اور مسجد سے جو تعلق آپ کا ہے وہ تعلق انشاءاللہ اس کے اندر بھی اور گہرائی پیدا ہوگی اور گہرائی پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ شیطان وہ حملہ کرنے کے لیے لگا ہوا رہتا ہے ہمیشہ۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے ایک بھیڑیا وہ ایک بکرے پر حملہ کرتا ہے، اور بھیڑیا کب بکرے پہ حملہ کرتا ہے؟ جب بکرا جو ہے وہ جب کنارے ہو جاتی ہے، ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے، تو بھیڑیا تنہا بکرے کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی وہ ریوڑ کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ اسی طرح شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر ہمارا تعلق مسجدوں سے ہے، مسجدوں میں آنا جانا ہے، اور جماعت کے ساتھ اگر نماز ہم ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کبھی شیطان کا حملہ انشاءاللہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ثلاثۃ فی قریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ثلاثۃ فی قریہ ولا بدو، اگر کسی گاؤں کے اندر، کسی قریے کے اندر، کسی کھیڑے یا شہر کے اندر 3 آدمی بھی اگر ہیں، لا تقام فیہم الصلاۃ، وہاں پہ وہ جو ہے نماز قائم نہ کر رہے ہیں، وہ جماعت بنا کر کے اگر وہ نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، یاد رکھو ان لوگوں کے اوپر شیطان کا حملہ ہو جائے گا۔ 3 آدمی ہیں اور جماعت بنا کر کے نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، مصلی بنا لیجئے، کہیں ایک کمرے کے اندر مصلی بنا لیجئے، یا نہیں تو کوشش کر کے ایک چھوٹی سی چھپرے والی مسجد جو ہے قائم کر لیجئے، اور قائم کر کے آپ اس میں نماز ادا کیجئے۔ فعلیکم بالجماع، اے لوگوں تم جماعت کو لازم پکڑو، اور جماعت کا انتظام کہاں ہوتا ہے معلوم؟ مسجد کے اندر ہوتا ہے۔
فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، یاد رکھو یہ بھیڑیا جو ہے وہ تنہا بکری کے اوپر حملہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر تم جماعت کے ساتھ نہیں رہو گے تو شیطان تمہارے اوپر حملہ کرے گا۔ اگر ہم شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو لازم پکڑیں، جماعتوں کو لازم پکڑیں۔ آج میرے بھائیوں آپ دیکھیے کون سب سے زیادہ گمراہ ہو رہا ہے آج؟ آپ دیکھیں گے کہ گمراہ کون ہو رہا، کون ہے جو گناہوں میں جا رہا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، گناہوں میں جانے والے، بے حیائی میں کا ارتکاب کرنے والے، اور جن کے ذہن جو ہے اسلام کے مخالف بن جاتے ہیں، ایسے لوگ، اور منہج سے جو لوگ ہٹ جاتے ہیں، ایسے لوگ، صحیح طریقے پہ جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ، بدعات اور خرافات میں پھنسنے والے لوگ، شرک کے اندر جانے والے لوگ، بے حیائی کے اندر جو ہے ڈوبنے والے لوگ، یہ سارے کے سارے کون ہوتے ہیں معلوم؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو نہیں آتے، جن کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور مجھے آپ کہنے دیجئے کہ ہمارے جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو خواتین کو مسجدوں سے دور رکھتا ہے، جماعتوں سے دور رکھتا ہے، مسجدوں سے دور رکھتا ہے۔ آج آپ دیکھیے سب سے زیادہ ایسے ہی خواتین جو ہے وہ نافرمانیوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندوں کی نافرمانی کیوں نہ ہو، میاں بیوی کے جھگڑے کیوں نہ ہو، اڑوس پڑوس سے جو ہے جھگڑے کیوں نہ ہو، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو بھی فتنے ہو رہے ہیں، یہ تمام فتنے آپ دیکھیں گے کہ ان خواتین سے زیادہ سرزد ہو رہے ہیں جو خواتین مساجد کو نہیں آتے ہیں، کیونکہ شیطان کا حملہ ان کے اوپر زیادہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمنعوا ایماء اللہ مساجدہ، اے اللہ کے بندو دیکھو عورت کا مسجد جانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت تم سے اجازت طلب کر رہی کہ وہ مسجد جائے، لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس عورت کو مسجد بھیجو، کبھی منع نہ کرو۔ لا تمنعوا ایماء اللہ مساجدہ، مساجد سے خواتین کو مت روکو۔ اگر یہ خواتین مسجدوں کو آئیں گی تو انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوگی، وہ بیانات سنیں گے علماء کرام کی، وہ بیانات سنیں گے، وہ درس قرآن سنیں گی، وہ درس حدیث سنیں گی، انشاءاللہ ان کا ایمان تازہ ہوگا، اور انشاءاللہ ایمان کی روشنی جب وہ ان کے زندگیوں میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ان کے بھٹکنے کے اور بہکنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خواتین کو بھی بھیجیں مسجد، اور اسی طرح خود بھی جو ہے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں کوئی آدمی مسجد نہیں آتا ہے تو شیطان کا حملہ اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے کتنی فضیلت ہے مسجد آنے کی فضیلت۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی آدمی مسجد آتا ہے اور مسجد میں آ کر کے عبادت کرتا ہے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کو۔ کس طرح سے خوشی ہوتی ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يتوضأ احدكم وضوءا ويسبق، دیکھو تم میں سے کوئی آدمی اچھی طرح وضو بناتا ہے اور مکمل وضو بناتا ہے، ثم یاتی المسجد، پھر وہ مسجد آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، لا یرید الا الصلاۃ فیہ، اس کا مقصد صرف اور صرف مسجد میں آنے کا کیا ہے؟ نماز ادا کرنا ہے۔ لوگ الگ الگ مقاصد سے بھی آتے ہیں، لوگوں کے مقاصد بہت ہوتے ہیں، مسجد آنے کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ عبادت اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ الا الصلاۃ فیہ الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی خوش ہوتا ہے اس بندے سے جتنا کہ بہت دنوں کے بعد آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، آپ کا کوئی بھائی آیا ہے، بڑے دنوں کے بعد آیا ہے، آپ کے داماد آئے ہیں، بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں، تو آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں،
آپ ملتے ہیں اسے جوش کے ساتھ، آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے جس طرح سے جو ہے کوئی دور دراز رشتہ دار آنے سے ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تو جو ہے 5 وقت آ رہے ہیں، تو 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ مسجد آتا ہے اور مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اور بڑے مسرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو ہے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کے استقبال کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دیکھیے، اگر کسی آدمی کی مہمان نوازی ہو رہی، مہمان نوازی، اور کوئی بڑا مالدار آدمی کوئی مہمان نوازی کر رہا ہے، بڑی اچھی دعوت دیتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کی دعوت ہے تو ضرور جانا چاہیے، فلاں آدمی اگر بلا رہا تو ضرور اس کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ آدمی بڑے دل سے کھلاتا ہے، بڑا اچھا کھلاتا ہے وہ آدمی۔ اب یہاں ذرا دیکھیے، مسجد سے تعلق رکھنے والے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضیافت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد او راہا، کوئی بھی آدمی صبح میں مسجد آتا ہے یا شام کے وقت میں مسجد آتا ہے، اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے جب بھی وہ صبح میں آتا ہے یا شام میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ اللہ کی مہمان نوازی ہے، یہ کوئی معمولی مہمان نوازی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی اتنی بڑی ہوگی کہ ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے اس مہمان نوازی کو دیکھا، اور نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں اللہ کی مہمان نوازی کوئی گزری، آپ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسی مہمان نوازی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کرے گا۔ کون آدمی خوش نصیب آدمی؟ اللہ مہمان نوازی کس کی کر رہا ہے معلوم؟ جو آدمی مسجد آ رہا ہے، صبح میں آ رہا ہے، شام میں آ رہا ہے، اور مسلسل جو ہے مسجد کا رخ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی انشاءاللہ اس آدمی کو حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، خاص طور پہ راتوں کی نمازیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ ذرا بھاری ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لوگ نہیں آ پاتے ہیں، مشکل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر کوئی رات کے اندھیرے میں مسجد آ رہا ہے، خاص طور پہ رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں اگر کوئی مسجد آ رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تاریکی میں، ظلمت میں پیدل چل کر کے مسجد آتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نور تام اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، یعنی نور ہوگا ان کے سامنے، ان کے آگے اور پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا انتظام فرمائے گا۔ نورہم یسعی من بین ایدیہم ومن خلفہم، اللہ قرآن میں سورہ تحریم میں کہتا ہے کہ نور جو ہے جاری ہوگا ان کے آگے اور پیچھے قیامت کے دن، جبکہ اس دن جو ہے ظلمتیں ہوں گی، اس دن تاریکیاں ہوں گی، ان تاریکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی رات کے اندھیرے میں مسجد چل کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روشنی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، دیکھیے کتنی عظیم خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خاص طور پہ یہ جو 2 نمازیں ہیں، جو تاریک نمازیں جن کو کہا گیا ہے، کہیں پہ ٹھنڈی نمازیں کہا گیا ہے، عشاء اور فجر کی نماز، پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسرے نمازوں کا تو اہتمام کرتے ہیں، مغرب میں تو الحمدللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں اور ظہر میں بھی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن عصر اور اسی طرح فجر کے تعلق سے خاص طور پہ حدیثوں میں پیشن گوئیاں آئی ہیں، یہ 2 نمازوں میں بہت سستی ہوتی ہے، اور اسی طرح عشاء اور فجر کے تعلق سے بعض احادیث میں
کہا گیا کہ ان دو نمازوں میں منافق سستی کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایمان والے یہ دو نمازوں میں سستی نہ کریں، بلکہ ان دو نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں۔ اگر کوئی عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لیا، اس کے لیے کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ساری رات عبادت کرنے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ عشاء اور فجر اگر کوئی پڑھ لیا تو میرے بھائیوں یہ فضیلتیں ہیں مساجد آنے کے تعلق سے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو آدمی جو ہے مسجد آتا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلھم ضامن اللہ، تین لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کرے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، تین میں سے ایک آدمی رجل راح الی المسجد فہو ضامن اللہ حتی یتوفاہ، ایک ایسا آدمی جو مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے۔ مسجد کی طرف جانا، نمازیں پڑھنا اس آدمی کا مشغلہ ہے، اور وہ آدمی پابندی سے وہ مسجد جاتا آتا رہتا ہے، تو فَهُوَ ضَامِنٌ اللَّهِ، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا حَتَّى يَتَوَفَّاهُ، جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے، جب تک وہ نہیں مرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے رہتا ہے۔ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بضرور جنت میں داخل کرے گا۔ تو دنیا میں حفاظت کی گارنٹی بھی مل گئی اس آدمی کو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی اس آدمی کو داخل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے کتنے عظیم جو ہے خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور مسجد میں آنا جانا جو لوگ کرتے ہیں اور یہاں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم حج کریں۔ حج کرنا ہر آدمی کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش اور یہ تمنا اور یہ آرزو صرف مالداروں کی پوری ہوتی ہے، لیکن غربا جو ہے وہ تمنا تو کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس جو ہے مال نہیں آتا ہے، ان کے پاس جو ہے اگر پیسہ نہیں آتا ہے تو وہ بیچارے حج نہیں کر پاتے ہیں۔ آج چلیے میں آپ کے سامنے حج کے ثواب کا ایک عمل آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے پاکی صفائی حاصل کر کے وضو بنا کر کے مسجد آتا ہے۔ دیکھیے اکثر حدیثوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وضو گھر میں بناؤ، وضو گھر کے اندر کرو، پاکی صفائی گھر میں حاصل کرو اور گھر سے وضو بنا کر کے مسجد آؤ، بہت فضیلت ہے۔ لیکن لوگ چلو اگر بازار میں ہیں مسجد آ گئے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن گھر سے آ رہے ہیں اور بلا وضو کے آ رہے ہیں آپ، تو یاد رکھیے آپ جو ہے اجر سے محروم ہیں، آپ اجر سے محروم ہیں۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، گھر کے ساتھ آپ نے فرمایا من بیتہ، گھر کے ساتھ پاکی صفائی حاصل کر کے وضو بنا کر کے کوئی آدمی آتا ہے الی صلاۃ مکتوبہ، اور یہاں پر جو ہے فرض نماز کے لیے آ رہا ہے آدمی، فرض نماز کے لیے اس لیے کہ فرض کی اہمیت بہت زیادہ ہے دوسرے نمازوں کے مقابلے میں، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، ان کے مقابلے میں فرض کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا حج کا ثواب دیتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ثواب دیتا ہے جو آدمی مسجد کو آ رہا ہے اور وضو بنا کر کے آ رہا ہے گھر سے، پورے حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دیتا ہے۔ دیکھیے عمل چھوٹا ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے۔ ایک مالدار جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جا کر کے 4 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ کام کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب نصاب ہے تو اسے جاننا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کے لیے دیکھیے کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے غربا کے لیے۔ اگر مالدار بھی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، تو آنا چاہیے ہمیں وضو بنا کر کے، آ کر کے مسجد میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب سے جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہوا، کچھ لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، مجبوری تھی، لیکن ان کی عادت بن گئی ہے کہ آج بھی وہ گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، آج بھی گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ مساجد کی اہمیت کو کم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ۔
اگر کوئی گھر میں نماز ادا کرتا ہے، سن لیجئے، کوئی گھر میں بغیر کسی عذر شرعی کے اگر وہ گھر میں فرض نماز ادا کر رہا ہے تو یاد رکھیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیسے ہو سکتی اس کی نماز؟ اسے تو آنا چاہیے مسجد آ کر کے جماعت کے ساتھ اسے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ گھر میں تنہا نماز ادا کر رہا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگرچہ کہ تمہیں نظر نہیں آتا لیکن سہارا پکڑ کر کے تم مسجد آ کر کے نماز ادا کرو۔ عذر ہے ان کے پاس، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں تمہیں مسجد آ کر کے نماز ادا کرنا بہت بڑا کوئی اگر عذر ہے تو آپ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، ورنہ اگر کوئی بغیر عذر کے اگر گھر میں نماز ادا کر رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، اور وہ آدمی اس وعید میں آ جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہاں مصلی پر کسی آدمی کو کھڑا کرو امام بنا کر، اور پھر میں چلے جاؤں لوگوں کے گھروں کے پاس اور جا کر کے ایسے لوگ جو گھر میں موجود ہیں اور نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خیال آتا ہے ان کے گھروں کے عورتوں اور بچوں کے تعلق سے، عورتیں ہیں بچے ہیں، اس لیے میں رک جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دیکھو کتنی بڑی وعید فرمائی کہ اگر کوئی جماعت کے وقت میں اگر گھر میں ہے نماز ادا نہیں کر رہا ہے یا گھر میں تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیے وہ اس وعید میں اس کا بھی شمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں مسجد آ کر کے نماز ادا، وہ ہو گیا، وہ جو مجبوری کے ایام تھے وہ ختم ہو گئے، اب اسے عادت بنا کر کے اگر کوئی اپنے گھر میں اگر نماز ادا کر رہا ہے اور مسجد نہیں آ رہا ہے، یاد رکھیے ایسے آدمی کی نماز کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے، بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد آ کر کے نماز ادا کرو، تو لوگ کیا بولتے ہیں ہمارے گھر بہت دور ہیں، ہم کو وہاں سے آنا پڑتا، 1 کلومیٹر دور سے آنا پڑتا، 2 کلومیٹر دور سے آنا پڑتا۔ اے میرے بھائیوں جتنے دور آپ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ آپ کو اجر دے گا۔ یہ قبیلہ تھا قبیلہ بنو سلمہ، جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبی کے آزو بازو جگہ خالی ہے اور یہ قبیلہ دور رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قبیلے نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ یہاں قریب میں ہم اپنے گھر بنا لیں تاکہ مسجد آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے کیا کہا، دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب و آثارکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جتنے دور تمہارے گھر ہوں گے تمہارے قدموں کے نشانوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھے گا۔ ایک آدمی 50 قدم سے چل کر کے آ رہا ہے، ایک آدمی 100 قدم سے چل کر کے آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے اجر و ثواب میں۔ 100 والے کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ جو ہے نیکیاں دے گا، وہی ایک آدمی 1000 قدم چل کر کے آ رہا تو اسے اور زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں قریب مت آؤ، دوری رہو، وہاں سے آؤ تم نماز ادا کرنے، جتنا تم چل کر کے آؤ گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ تمہارے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی اجر لکھ دے گا۔ تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ کوئی یہ عذر نہیں کہ ایک آدمی جو ہے گھر دور ہے تو وہ گھر ہی میں ادا کر لے، نہیں اسے آنا پڑے گا، اور اگر وہ آ رہا ہے پابندی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت اجر و ثواب وہ آدمی حاصل کر رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی چل کر کے آؤ مسجدوں کو، زیادہ چلو، اور زیادہ چل کر کے مسجدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس عمل کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے عمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الخطئ الی المساجد، جو لوگ مسجدوں کو زیادہ چل کر کے آتے ہیں، کثرت الخطئ الی المساجد، چل کر کے آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو چل کر کے آتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نیکیاں لکھے گا، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دیکھیے جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں، ان سارے حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ مسجدوں سے ہونا چاہیے، عبادت کے طور پہ ہمارا تعلق مسجدوں سے ہو، اور ہمارا دل جو ہے ہمیشہ مسجد سے لگا رہے۔ یہ ایک نماز ہو گئی تو ایک نماز کے بعد پھر دوسرے نماز کا انتظار ہونا چاہیے، اور یہ فکر ہونا چاہیے کہ بھئی کب مؤذن صاحب وہ اذان دیں گے اور کب میں مسجد کی طرف رخ کروں۔ یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، کوشش یہ کریں کہ جب بھی خالی وقت ہو آپ مسجد آ جائیں، خالی وقت جب بھی ہو آپ مسجد آ جائیں، مسجد آ کر کے یہاں قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنے پرابلمز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، دعائیں کریں، دعائیں مانگیں۔ آپ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ آپ جو ہے ایک اچھا عمل آپ کرتے رہیں گے، یا تو تلاوت کریں گے یا ذکر و اذکار کریں گے، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئیے، اپنے بچوں کو عصر کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد بچوں کو لے کر آئیے اور بٹھا کر کے آپ خود ان کو قرآن پڑھائیے۔ یعنی تو اگر کوئی مربی ہیں تو ان کو قرآن جو ہے وہ پڑھا رہے تو آپ بازو بیٹھ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، آپ بھی بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، بجائے یہ کہ ہمارا وقت ادھر ادھر ضائع ہو، ادھر جو ہے ٹائم پاس ہو، ادھر ٹائم پاس ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کریں، مسجدوں کو جو ہے ہمارا مسکن بنائیں، ہمارا مقر بنائیں مسجدوں کو، اور یہاں پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت جو ہے گزارنے کی میرے بھائیوں ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو ہے حلقات القرآن، قرآن مجید کے حلقے قائم کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے خود بھی آپ شریک ہوں، اپنے بچوں کو شریک کریں، اور اس طرح سے جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ مسجدوں میں گزارنے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی جو ہے جماعت سے دور نہ ہو۔ نماز کا پابندی کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد اگر کوئی بچہ نماز کے وقت میں اگر وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ جو ہے گھر کے لیے منحوس ہے۔ کیسے آپ کے گھروں میں برکتیں نازل ہوگی؟ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کی بچی نماز نہیں پڑھ رہی، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، اور آپ جو ہے ماشاءاللہ جبے خبے میں ہیں، آپ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اولاد بے نمازی ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ نماز کے وقت میں وہ کہاں جاتے ہیں، جماعت میں تو نظر نہیں آ رہے۔ کتنے ایسے ہم مصلیوں کو دیکھتے ہیں، وہ تو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن ان کے 4-5 بچے کہاں ہیں نماز کے وقت میں؟ اگر دوسری جگہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ اے بیٹے دیکھ فلاں مسجد ہی میں تو نماز ادا کر، کوشش کریں انہیں بولیں تاکہ آپ کی جو ہے نگرانی آپ کے بچوں کے ساتھ جو ہے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں آج ہمارے مساجد کا حال کیا ہے؟ ہم شکایتیں تو کر رہے ہیں کہ فلاں مسجد جو ہے ہم سے چھن گئی، فلاں مسجد خطرے میں ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، تو شکایتیں تو ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے ٹھیک ہے فکر بھی کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن کیا آپ کی فکر آپ کے محلے کی مسجد کے ساتھ ہے؟ کیا آپ کی فکر آپ کی اس مسجد کے ساتھ ہے جہاں پہ آپ 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ فکر کر رہے ہیں آپ کی مسجد کی؟ کتنے صفیں ہو رہے ہیں آپ کی فجر کی نماز میں؟ کتنے صفیں ہو رہے ہیں آپ کی ظہر کی نماز میں؟ کتنے صفیں ہو رہے ہیں آپ کی عصر کی نماز میں؟ یہ فکر کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی بات ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر ہماری حالت جیسے گزر رہی ہے اگر اسی طرح گزرتے رہے گی، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے سے ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ فضل ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے ماشاءاللہ مغرب کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں جو منظر ہوتا ہے، یہ منظر جو ہے اور نمازوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو فکر کرنا چاہیے مسجدوں کو آباد کرنے کے تعلق سے، والدین اپنے اولاد کی فکر کرے، اور اسی طرح اپنے
آپ کا پڑوسی کوئی ہے تو اس پڑوسی کی آپ فکر کریں، اور اسی طرح محلے والے ہیں تو آپ محلے والوں کی فکر کریں۔ اگر آپ جو ہے کوئی ذمہ دار ہیں تو ذمہ دار بیٹھ کر کے خیال سوچنا چاہیے۔ ذمہ داروں کا کام یہ نہیں کہ خالی جو ہے وہ مالیہ لائے، یہ کرے، وہ کیسے بنانا، یہ کیسے نہیں۔ سب سے بڑا جو مسجد کا مسئلہ ہے وہ ہے کہ کیسے نمازیوں کو آباد کرنا، کیسے ہمارے جو ہے لوگوں کو کیسے ہم مسجد کو لائیں، کیسے آباد کریں مسجدوں کو۔ یہ فکر سب سے زیادہ آج کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ملک کے حالات کے تناظر میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ میرے بھائیو، ہر ایک جو ہے درد پیدا کرے، خاص کر یہ جو اللہ کے گھر ہیں، ان اللہ کے گھروں کے تعلق سے درد پیدا کریں، اور کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گھر جو ہے خالی بچیں۔ ہر ایک آدمی ہم میں سے کوشش کرے کہ وہ جو ہے اپنے طرف سے، اسی طرح جو ہے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کوشش کریں کہ وہ جو ہے نمازی بن جائیں، اور اسی طرح سارے لوگ اگر ایک دوسرے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری مسجدیں انشاءاللہ آباد ہو جائیں گی، اور جب آباد ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد خود بخود ہمارے اوپر نازل ہوں گی، ہمارے اوپر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، ہمارے اوپر اللہ کا فضل، اس کی رحمتیں، اس کی عافیتیں انشاءاللہ ضرور بضرور نازل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ جو اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو فضیلتیں ہیں مساجد کو آباد کرنے کی، اللہ تعالیٰ وہ تمام فضیلتیں جو بھی لوگ آباد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فضیلتیں ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.